بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور توکل کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ یہ کہ بندہ لولا لنجا ہو کے گھر بیٹھ جائے، کوئی کام کاج نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبلہ استاذ مکرم امیر مجاہدین حافظ خادم حسین رضوی دامت فرمایا کرتے تھے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، پھر انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے کر۔ فرمایا یہ مطلب ہے، دکان کھولنا، وہاں بیٹھنا، روزی روٹی اللہ پاک دے گا، یہ توکل ہے۔ اور آپ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ سائیں توکل شاہ امبالوی امبالہ کے رہنے والے تھے، تو جب کھانا کھاتے تو یہ انگلی کھانے کو نہیں لگاتے تھے، یہ انگلی۔ تو خاموش رہے لوگ، اور ایک دن پوچھ ہی لیا، خوش بیٹھے تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم ایک جگہ گئے تو دیکھا تو ایک خاتون ہے، بڑی بنی سنوری ہوئی، اس کے ارد گرد لوگ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، وہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا پیر بھی وہیں پہ، سارے لوگ وہیں پہ۔ کہتے ہیں ہم نے جب دیکھا غیر محرم اور ہوتا ہے، ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا چھوڑو برے، تو ہمارے پیچھے دوڑی آئی۔ کہتے ہیں کہ ہم جب پہنچے اپنے گھر میں تو ہمارے کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی، تو میں نے اس کو انگلی سے ایسے باہر نکال دیا، نکل میں کیا کرنے آئی تو اس نے کہا مجھ سے پوچھیں صحیح میں ہوں کیا؟ میں دنیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے بنایا، 1000 سال میں سجدے میں رہی، تو جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں کیوں بنایا پتہ ہے؟ مالک نہیں پتہ۔ فرمایا کہ جو میرا فرمان بردار ہو اس کی نوکر بن جائیں، جو تیرا طلبگار ہو اس کو ذلیل کر دیں۔ فرمایا دولت ایسے ہی۔ اور استاد قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ سائیں صاحب فرماتے ہیں، اور تصوف کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ کتاب جو ہے صحیفہ محبوب، فرمایا اس کا جوڑ نہیں ہے، یہ ایک بہترین مرشد ہے، بہترین ہادی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کو پڑھا کرو جتنا ہو سکے۔ فرمایا سائیں صاحب نے لکھا کہ ایک بندے نے کہا جی یہ تو رزق اللہ فرماتا ہے ہم پہنچا دیتے ہیں، یہ کیسے پہنچتا ہے، ہماری سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا ایک بندہ تھا، جنگلوں میں گیا تو نکل کے نہ ایک ویرانے میں جا کے غار میں جا پڑا، جہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو آ سکتا، رستہ ہوتا۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں رزق کیسے پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، حاجی آئے، بارش ہوئی، بھگدڑ مچی، اور راستہ بھولتے بھولتے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، دیکھا تو اندر وہ سویا ہوا ہے۔ اٹھایا، اس نے بات نہیں کی، نہیں کھانا، اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، انہوں نے پھر اس کا حلوہ بنایا اس کے لیے، منہ میں ڈالنا چاہا نہیں، پھر انہوں نے دانت کے اوپر چھینی رکھ کے نا اوپر سے زور سے ہتھوڑی ماری، بھائی اس کا لگتا ٹھنڈ زیادہ لگ گئی ہے، تو اس نے منہ کھول کے نا ایسے، کہتے ہیں مالک کوئی نہ بھی کھانا چاہے اس کو بھی کھلا دیتا ہے۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق ہے اس کا، اور تقدیر نے چلنا ہے، یہ مت کہیں آپ میرے حالات نہیں، نہ تقدیر نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اور قبلہ استاذ مکرم من مجاہدین حافظ خادم حسین رضوی دامت العالیہ کو مسجد کے ساتھ بڑی محبت تھی، ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا، یہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہے، جب تک صحت مند تھے جھاڑو آپ دیتے تھے، خود جھاڑو دیتے تھے۔ فرمایا نہیں کوئی اور نہ دے، میں خود کروں خدمت اس کی۔ ایک دن میں گیا تو مسجد شریف میں رگڑائی ہو رہی تھی، کام، اتنی مٹی کہ کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا استاد جی اوپر تشریف فرما ہوں گے، کمرے میں ملاقات ہوگی، تو میں اس دھول کے اندر سے گزر کے آیا، دیکھا تو وہ چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے وہیں، یہاں فرمایا اللہ کے گھر کی مٹی ہے، یعنی اتنا، حالانکہ اور خود مسجد کی ٹائلیں خریدنے کے لیے خود جا رہے ہیں پسند کر کے، پھر خود لا رہے ہیں، پھر زبان چیک کرتے ہیں کہاں کام ہوا۔ یہ جو مسجد رحمۃ اللہ علیہ بنی ہوئی ہے اس طرح پہلے نہیں تھی، یہ آپ ہی نے اپنی کاوشوں کے ساتھ ہی بنوائی۔ پھر جب پیر مکی سے آپ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد کی ارد گرد کی دیواریں ساری ٹوٹی ہوئی تھیں، کتے بھی اندر داخل ہو جاتے، بلے بھی، اس طرح، تو دیواریں آپ نے بڑی کروائیں، مسجد کا حوض اچھا کر کے بنوایا، پھر مسجد میں رکھنے کے لیے قرآن پاک کی الماریاں نہیں تھیں وہ بنوائیں۔ میں نے جس جگہ پہ دیکھا ان کو نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے دیکھا، اور بڑے پتے کے صوفی تھے، کسی کی سوچ ہوگی تصوف کے بارے میں، بڑے پتے کے صوفی تھے۔ اور میں نے ان سے پوچھا تھا استاد جی کہ یہ بندہ نماز پڑھے تو ٹھیک، فرمایا نماز بھی،
نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اور نماز کی اتنی پابند تھے خود. رات کو تشریف لائے، فرمایا میں رات کو آیا تو بھی جماعت میں پونا گھنٹہ باقی تھا. میں نے کہا اگر میں گھر جا کے سستاتا ہوں مجھے نیند آ جائے گی، اب کیا کروں، اذان بھی دینے والا مؤذن آنے والا ہے. فرمایا میں مصلی پہ لیٹ گیا، اپنے مسجد مصلی پہ لیٹ گیا رات کو. جب مؤذن آیا اس نے مجھے جگایا، جی اذان ہو گئی نماز کا ٹائم، کو چلو جی. میں نے نماز پڑھائی، پھر بھی اشراق پڑھے بغیر گھر نہیں گئے. درود شریف تو ناغا ہی نہیں ہے نا. دلائل الخراج شریف روزانہ کوئی مشکل میں آتا فرماتے درود مستغاث پڑھو، ایک بار صبح ایک بار شام پڑھو، مشکلیں حل ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور انسانیت کے نام انسانیت کے ساتھ بڑا پیار تھا ان کو. یہ جو ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ استاد جی قبلہ جو ہے نا وہ بڑے سخت تھے فلاں، نہ انسان سے بڑا پیار، جانوروں سے بڑا پیار تھا. کمال ہے جی. گستاخ کے سوا ایک عیسائی خاتون تھی، وہ اسی مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے پاس ہی وہ جھاڑو پھیرتی. تو جب استادوں کا ٹائم آنے کا ہوتا وہ باہر بیٹھ جاتی آگے. تو استاد جی جب باہر تشریف لاتے اس کو مالٹا 100 روپیہ پکڑا دیتے، بڑی خوش ہوتی. حالانکہ عیسائی. اور شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نشے والا شخص آتا استاد صاحب کی بارگاہ میں، تو اس کے منہ کے اوپر بھی نشان ہوتے. تو استاد جی قبلہ فرماتے پیا جی سناؤ کیا حال چال ہے، پیا جی کیا حال چال ہے. وہ کہتے بس میں ٹھیک ہوں. تو میں نے پھر استاد جی سے کہا کہ یہ تو نشے والا بندہ ہے، اس کو آپ پیا جی کہتے ہیں، پھر اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہماری بے توجہی نے ان کو نشائی بنا دیا ہے. اگر ہم توجہ کرتے کبھی نشائی نہ بنتے. یہ تانے دے کے تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے. ماں باپ کے ہیرے بازاروں میں رول گئے. ہم ان سے پیار کرتے. فرمایا یہی لوگ تھے، یہ جو درباروں میں بیٹھنے والے یہی لوگ تھے، ملوں کو گالیاں دیتے تھے، نعرے لگاتے تھے. کہتے میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے سب کو پیسے پکڑائے ان فقیروں کو. یار تم نماز پڑھا کرو تھوڑی بہت، آ جایا کرو کچھ نہیں ہوتا. اوے خیر ہے آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو لائن لگا کھڑے ہوتے ہیں، پیا جی آگے جی. انسانیت کے ساتھ بڑا. اور پھر میں ابھی چھوٹا ہی تھا میرا بیٹا احمد رضا، تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے گیا. رات کا وقت تھا، سائیکل پہ میں نے بٹھایا لے گیا. تو اس کو نیند آئی ہوئی تھی. اب استاد جی نے چھوڑا نہیں ہے کہ بھئی اب چلا جاؤ، نہ بیٹھو. اس کو نیند آ گئی. مجھے فرمانے لگے گھر میں تو ٹھنڈک ہے تو وہاں کوئی ہیٹر بھی لگایا ہوا ہے گیس والا کہ نہیں. میں نے کہا جی ہاں ہے. کہتے لگا دو نا تاکہ وہ ان کو ذرا کولنگ ہو، کوئی مطلب ٹھنڈ ہے تو ان کو ذرا کوئی گرمی محسوس ہو، سکون ان کو مل جائے. بچوں کا خیال کیا کرو. ہاں ان کو جرابیں. تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو فرمانے لگے یہ کہاں پہ ہے. میں نے کہا جی وہ کتاب میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے. فرمایا اچھا گھر فون کر کے پتہ کرو وہ کس حوالہ کس جگہ پہ ہے. میں نے فون کیا تو گھر والے کہنے لگے جی نہیں مل رہا، فلاں جگہ نہیں مل رہا، فلاں جگہ نہیں مل رہا، ہم کیا کریں نہیں ڈھونڈا جا رہا. تو پھر میں نے ان کو ذرا غصے میں آ کے کچھ سنا دی. تو حضرت فرمانے لگے نہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے ایسا. فرمایا نہ ایسا نہ کیا کرو کبھی بھی. اور مطالعہ تو آپ پہ بس تھا. اور حافظہ تو پھر سبحان اللہ کوئی بات بھولی نہیں ہے. پھر کسی نے پوچھ بھی لیا کہ حضور آپ کے حافظے کا یہ کیا راز ہے. تو آپ نے فرمایا میرے حافظے کا راز جو ہے، میں نے فیس بک کبھی نہیں دیکھی، یوٹیوب کبھی نہیں دیکھی، ٹی وی کبھی میں نے نہیں دیکھا، اور بد نگاہی میں نے کبھی نہیں کی. الحمدللہ میرے حافظے کا راز یہی ہے. حالانکہ جب آپ تشریف فرما ہوئے یعنی ایکسیڈنٹ ہوا تو دوستوں نے کہا کہ یہاں لگوا دیتے ہیں کہ آپ جو رافع چینل دیکھا کریں یا اور چیزیں دیکھا کریں جس کے ساتھ آپ کی طبیعت. فرمایا نہ مجھے نہیں چاہیے، بالکل نہ. اور قرآن پاک کے تو سبحان اللہ 10 پارے ایک نشست میں پڑے جا رہے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ہونا کو کمال نہیں، حافظ ایسا ہو کہ دنیا مثال دے. شہاب المعالی پہلا مصلی تھا تو آپ کے پاس مؤذن اس وقت تھا دین محمد صاحب. تو اس کو فرمایا تو وہاں پہ مصلی سنا، میں رحمۃ اللہ علیہ مصلی سناتا ہوں. رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے اسحاق صاحب، وہ کہتے ہیں خادم حسین رضوی کی رات میں قرآن تو نہیں پڑھتے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ دل بہر نکال لیتے ہیں. قرات میں نہیں ہے وہ قاری، یعنی قرات والا لہجہ نہیں کرتے. تو میں نے تو خود ان کو شہاب المعالی میں جا کے سنا، یعنی پڑھ رہے تھے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اسی لہجے میں پڑھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کوئی آواز اونچی نیچی نہیں. وہ کہنے لگا جی 35 پیچھے کاری آ گئے ہیں مختلف مدارس سے، مخالف جو ہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، تو وہ تو مجھے زج کر دیں گے یہاں پہ، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں جاؤ، میں آ رہا ہوں مسلح. 35 پیچھے کاری کھڑے تھے. مجالے کی غلطی آ گئی ہو ایک ایسا قرآن پاک پکا، قرآن پاک ایسا پکا، یعنی صرف حافظ نہیں سن بلکہ قرآن پکا ایسا تھا کہ لوگ مثال دیتے تھے. اور عالم ایسے، محدث ایسے، صوفی ایسے. اور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمہ اللہ آپ کے لیے خاص، اور چونکہ یہ تو بتایا نہیں جاتا نا کہ وہ کن کے بیعت تھے کہ انہوں نے ان کو فیض دیا. کیا میں نے جس صورت میں نے دیکھا تو اس وقت وہ یہ کف والے کپڑے پہنتے تھے. جب میں پڑھنے کے لیے آیا تھا 92 میں، کف والے کپڑے پہنتے تھے اور یہ کالر لگا ہوا تھا، بین نہیں تھا، اور جیب میں بڑا قیمتی وہ ایک قلم رکھتے تھے، اور ملی شوز کا جوتا پہنتے تھے، اور بہت خوبصورت رومال جیب میں رکھتے تھے. وہ میں کہتا ہوں کمال ہے. جو پھر وہ قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بیعت میں آئے تو آپ نے پھر نگاہ ڈالی، پھر وہ سب کچھ بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا. پھر پیر صاحب کے پاس جب جاتے تو بیٹھے 15 دن بیٹھے رہتے، ملاقات نہیں ہوتی، ایسے دیکھ کے نہ پھر رونا شروع کر دیتے، پھر دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. لڑکے کہتے کپڑے نہیں بدل رہے، ویسے ہی بدلتے 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 اس مقام پہ پھر پہنچے. اور مرشد کریم نے ان کو دعائیں کر کر کے اس مقام پہ پہنچایا. ان کا قبلہ خواجہ عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب رحمہ اللہ، وہ صدیق کی اولاد میں سے تھے. اور ان کے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان جن سے زیادہ متاثر تھے مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہاں استاد ہے درویش آدمی ہے جوڑی کو نہیں، ایسا درویش آدمی ہے. حافظ بھی بڑے اور قاری بھی بڑے اور نڈر بھی بڑے. ڈر شار تو بالکل کولو نہیں گزریا تھے، گل بات ہی کو نہیں جناب. جہاں گئے جس جگہ گئے چھا گئے، جس جگہ گئے چھا گئے. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اس کا پچھلا دور حکومت تھا اس نے کہا ڈینگی خلاف اعلان جنگ ہے. تو حضرت فرمان لگے اے نکلی جی مچھر نہ کی جنگ کرنی دو، جنگ کرنی تو مرزائی نہ کر، مرزائی کے ساتھ جنگ کرو. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا تو پھر اس نے کہا جی یہ گھروں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں، یہ چھپڑوں پہ پانی نہ کھڑا ہونے دیں، فلاں اس سے ڈینگی. فرمایا اس سے ڈینگی نہیں پھیلتا، اس سے ڈینگی نہیں پھیلتا. فرمایا اگر ڈینگی سے بچنا چاہتے تو غلام رسول اختیار کر لو، غلام رسول اختیار کر لو. وہ کیا آپ فرماتے تھے کہ عقبہ میں نافع پاک نبی پاک کے صحابی جنوب افریقہ کے اندر جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا او جنگل کے درندو، سرکار کے صحابہ نے یہاں رات کو خیمے لگانے ہیں، شام سے پہلے سارا نکل جاؤ. کہتے پورا کا پورا وہ جو جنگل تھا خالی ہو گیا شام تک. نبی کا غلام خط لکھے تو دریا روانہ ہو جاتا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو. اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حضور کے بارے میں کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیرے تصور کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح. اور محبت رسول اور عشق رسول میں اپنی مثال آپ ہی تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ اقبال نے بڑی کوشش کی ہے میں سیدھا ہو جاؤں. فرمایا امت نے سیدھا ہونا ہے، غلام رسول تے حضور دا عشق ہر بیماری دا علاج ہے. اور فرمایا کرتے تھے اقبال کہتا تھا کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تو درود شریف آپ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا میں حضور اوراد فتیہ، فرمایا پڑھنا چاہیے، اوراد فتیہ اچھی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. میں نے کہا اجازت کہیں سے ملی؟ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں. حزب البار شریف کے بارے میں نے کہا، فرمایا کہ اجازت فلاں بزرگ ہیں وہ دیتے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ. میں نے کہا جناب کوئی بھی نہیں دیتا. فرمایا میں دے رہا ہوں، تم پڑھو اس کو. تو قرآن پاک پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور پھر دعا مانگ کے نہ مقتدی چلے جاتے، آپ نماز میں کھڑے رہتے، پھر پڑھتے رہتے، پھر پڑھے جا رہے ہیں. اور عصر تا مغرب روزانہ معمول تھا. شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ طرف منہ کر کے نا آپ یہ کلیات اقبال شریف اس کو پڑھتے، وہ یہ اقبال کے جو اشعار ہیں ان کو یاد کرتے تھے، فارسی اشعار روزانہ. اور جب وہاں مسجد میں رحمۃ اللہ عالمین ہوتے وہاں ہدایت کی بخشش کو، اور اپنی جب پیر مکی صاحب میں تھے تو وہاں قصیدہ بردہ شریف کا آپ نے یاد کیا. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ جی بھی حضور کی بارگاہ میں بندہ کہتے ہیں جانا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے، لیکن سامنا نہیں ہو سکتا، حضور دا اس وجہ سے پیچھے رہنا چاہیے.
تو میں ساتھ ہی جا رہے تھے ایک جگہ، ایک بندے نے نعت شریف پڑھی تو بڑے خوش ہوئے، تو وہ کہتے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، کمال ہو گئی، بہت اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ توجہ فرمائیں، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا صوفی صاحب نے اس پہ اعتراض کیا ہے، صوفی اللہ تعالیٰ صاحب نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، تیرا حضور نہ گزارا نہیں ہو رہا تو وہ لبن ٹریا تو دوسری بات ہے جو حضور جو ہے کوئی لبنا کتوں ہے کہ فرمایا بند کر دو، فٹافٹ بند کر دو اس کو بھائی، نہیں نہیں نہیں، جو صوفی صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، برحق ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اصلاح چاہتے ہو اپنی نا، صرف اتنی بات اللہ کو بصیر مان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا بس جب یہ تم مان لو گے نا جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ مسجد میں بیان کر رہے تھے، یہ پیر مکی میں تو ایک بندہ مانگنے کے لیے آ گیا، تو آپ نے ایک بندہ نا جیب جپا کر کہنا میں دیکھنے لگا مستحق ہے کہ نہیں، آپ نے خطاب میں فرمایا تو مستحق ہے جو تجھے مل رہا ہے دے دے، گن کے، فرمایا گن کے دے، گن کے ملیں گے تجھے پھر۔ اور خیرات اللہ کی راہ میں دینا، ایک بندہ آیا، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، کہنے لگا جی ایک کپڑے جڑے پائی نہیں من چاہیے نے، اوپر کے آپ نے چادر پہن کے کپڑے نیچے بھیج دیے، اور فرمایا اے نہیں ہویا کہ میں خوددار ہی ہو گیا ہے، فرمایا گھنٹے بعد ایک بندہ 4 سوٹ لے کے آ گیا نویں، حضور قبول فرماؤ۔ اور اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا آگے مہمانوں کو پیش کرنا، اور یہ دعوت بنانا، سنت کرنا، یہ سارے طریقہ کار اللہ پاک نے آپ کو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیات میں سے تھے، اور امام احمد رضا کی نگاہ کے اندر تھے، اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک کے آپ بڑے فریفتہ اور شہدا تھے، تو ساری زندگی آپ نے عشق رسول میں گزاری، اور آخری پیغام یہی دے گئے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ تو فرمایا اقبال بڑا زور لایا ہے، لیکن اقبال نے آخر جملہ کیا ہے، انہیں کیا ہے، اقبال تیرے عشق نے، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، کہنے کہ سیدھا ہونا ہے حضور محبت پالو۔ میں کہا جی محبت وہ سارے کہنے نے، فرمایا نہ، جس کو محبت ہو اسے عیب نظر آتا ہے، جس کا محبوب ہو ہی بے عیب۔ چوڑیاں کٹھیاں ہونے ساریاں، یہ ساریاں چوڑیاں کٹھیاں ہونے، محبوب ہے بے عیب، محبوب میں عیب ہی نہیں ہے، جب عیب نہیں ہے، جس اندھے کو وہاں بھی عیب نظر آ رہا ہے وہ کس کام کا ہے وہ؟ نہ، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، توکل شاہ مالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، دنیا کے بارے میں فرمایا، ایک بادشاہ تھا، اس کی گیس بند ہوگی پیٹ میں، بڑے علاج کروائے نہ ہو سکے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں بادشاہی لوں گا، نام کرتا ہوں، لکھ دی۔ اس نے کہا یہ اپنی بادشاہی لے لو، جس کی قیمت گیس ہے، کیا چیز ہے، لے جاؤ اپنا کام کرو۔ اور ایک بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو نا پانی کی طلب وہ پی نہیں سکتا تھا، ایک پیالہ پانی کا اس کو لایا گیا تو اس نے پانی کا پیالہ پی نہ سکتا تھا، اس نے کہا جناب آدھی بادشاہی لے لو، پی گیا، پھر اس کو پیشاب رک گیا، اس نے کہا آدھی بادشاہی لکھ دو، پیشاب اس کو آ گیا، انہوں نے کہا ایک پیالہ پینا اور نکالنا یہ پوری بادشاہی، اس کی قیمت ہے، کتنے پیالے تم نے پیے ہیں؟ اللہ کیا جواب دو گے تم جا کے؟ اور آپ فرماتے تھے جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اور بندہ یہ چاہتا ہے میری رہنمائی میرے آقا و پاک خود کریں، تو آپ فرمایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کھلا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کھلا پڑھے، نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک اس کی تربیت کرتی ہے، اور اس کو مرشد میسر آ جائے گا۔ اور فرماتے تھے کہ یہ جو استاد سے فرماتے تھے یار یہ حافظ حضرات بھی عجیب ہی ہیں، عجیب معاملات کرتے ہیں، ان کو بس ہر وقت ذہن ہوتا ہے خدمت کتنا ہوگی۔ فرمایا سائیں صاحب کو ایک حافظ صاحب آئے، آخر لگا جی میں نے مصلی سنانا ہے، فرمایا ہوں تو مصلی جگہ پر ہو گیا، آخر لگا میرے جگہ دے دو، آپ نے فرمایا پھر دریا کے کنارے جا کے نہ سوا پارا پڑھایا کر دو، پڑھتا رہا، اس نے 27 کی رات آئی، اب ختم ہوگا، مٹھائیاں شٹائیاں کوئی شے کوئی نہیں، جب اس نے سلام پھیرا تو دائیں طرف پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو فرمایا اس نے پیسے وہ پکڑے، گٹھڑی بن کے نہ سائیں صاحب کو لے گیا، تو سائیں صاحب نے پرے منہ موڑ لیا،
وہ کہنے کہ جناب ہے کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا اج رات اللہ دی ملاقات دی رات سی، تو ذہن پیسے رکھا ہے۔ اور استاد سے فرماتے تھے کہ یہ جو سائنس سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ختم شریف ہے، جو فاتحہ شریف ہم دلواتے ہیں، فاتحہ شریف، یہ تو ہم کھا جاتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو ہم کھا جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے گلاس دودھ کا سائنس کے پاس لایا، تو آپ نے اس کو پیا، پہ گلاس اوپر چلا گیا۔ پھر ایک شخص بیٹھ کے اس کو پی رہا تھا، کون ہو؟ اس نے کہا میرا بھائی میرے اس ثواب کے لایا تھا، آپ نے پی لیا، اس کے بدلے مجھے نور کا گلاس ملا۔ اور فرمایا جو فوت شدگان ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، سب پتہ چلتا ہے، فوت شدگان کو پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا امام حسین پاک کی 10 محرم الحرام کے بندہ شبیل لگاتا تھا، اب بھی یزیدی ہیں، یزید کے حمایتی ہیں، اور یزیدیوں پہ لعنت ہے بے شمار، ان کے حمایتیوں پہ بھی لعنت ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، حسینی مریں گے، اور ہمارا کفن بھی حسینی چادر انشاءاللہ ہوگی۔ ہاں، ہم نہ یزید کو مانتے ہیں، نہ اس کی ضروریت کو مانتے ہیں، نہ ان پٹاخے باز مولویوں کو مانتے ہیں جو یزید کے حمایتی ہیں۔ وہ اپنا علم، اپنا سارا کچھ، حضرت فرماتے تھے ایسا علم اسفل السافلین میں گرا دوں، جس کو پڑھ کے تم صحابہ کرام کے بارے میں بات کرو، امام حسین کے بارے میں۔ امام حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، کام بنتا ہے حسین۔ ختم دلواتا تھا تو بڑا پریشان ہوا کہ ایک دن ڈاکو نے پکڑ لیا اس کو، تو فرمایا کہ جب وہ ڈاکو نے پکڑا نا تو پریشان تھا، اچانک شخص ہے، اس نے ڈاکو اس کو پرے گیا، پکڑا گھوڑے کی لگام کو، سیدھے رستے پہ کھڑا، جاؤ۔ اس نے کہا کون ہو؟ فرمایا 10 محرم کو ختم بھی دلواتا ہے، پوچھ رہے ہو کون ہو؟ امام حسین ہوں میں، امام حسین ہوں میں۔ تو پھر آپ فرماتے تھے کہ ختم شریف جب دلوایا جائے نا، خاص جس دن کسی اللہ کے نیک بندے کا وصال ہو، وہ ایک خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں ضرور۔ فرمایا شیخ احمد سرہندی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم دیتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ اس کا ثواب حضور کی امت کو پہنچا، فلاں فلاں فلاں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے، کہ تم نے عائشہ پاک کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایسی پاکیزہ اماں جس کے گھر حضور آج بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتوں میں سے پاکیزہ مرد، پاکیزہ مردوں میں سے پاکیزہ عورتوں، اور انتخاب رب ذوالجلال دا ہے۔ فرمایا پھر میں نے ختم پڑھا، پھر میں کہتا تھا یا اللہ اس کا ثواب امت کو پہنچا، نبی علیہ السلام کی کو۔ ایک دن میں نے کہا یا اللہ نبی پاک کے واسطے سے ثواب پہنچا۔ فرمایا رات کو ساری روحیں مجھے ملی، مجدد پاک تمہارا شکریہ، تمہارا شکریہ۔ میں نے کہا میں روزانہ ختم پڑھتا ہوں، شکریہ والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا رات تسی آ کے حضور دے واسطے نال ثواب سارا حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، ہمیں دیدار بھی ملا، ثواب بھی ملا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو منافق لوگ ہیں جو رسول اللہ کے غیب پہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو منافق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرمایا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، ایک منافق نے کہا جی نبی پاک السلام کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، حضور نہیں جانتے قیامت کیسے آئے گی، کوئی نشانیوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کہتے سلیمان فارسی کھڑے ہو گیا ایسے کر کے، فرمایا قیامت قائم کیسے ہوگی میں تمہیں دکھا دیتا ہوں اس ہاتھ کے اوپر، کیسے قائم ہو، یعنی قیامت قائم نظر آئے گی، تصویر نظر آئے گی۔ سرکار نے فرمایا سلیمان فارسی اللہ کا راضی رہنے دو۔ فرمایا جی درد گدائے جان دے میں رسول اللہ کو علم غیب کو نہیں کرنا، مطلب حیا کرنی چاہیے بھائی۔ فرمایا تم نے لوٹو پوٹو کتنے فضائل بیان کر دیے ہیں، لوگ وہ چکی پہ تو رسول اللہ فضائل کیوں بیان کیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ حد، فرمایا حد 2 چیزیں ہیں بس، مجھے فرماتے ہیں حد 2 چیزیں ہیں بس، ایک خدا نہ کہو، دوسرا خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو کہہ سکتے ہو کہہ دو۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیغرب الناطق عنہ بفمہ، حضور کی شان کی کوئی حد نہیں کوئی منہ سے بیان کر سکے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ العلا۔ اور یہ پیغام دے کے گئے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اچھا وہی فرمایا کرتے سن بھی جی وہ فلانے بندے نال جی بڑے فراڈی لوگ کٹھے ہو گئے نے تو وہ اگے نہیں لے کے جا سکے، جی وہ لشکر نہیں ہو سکیا، فلاں نہیں ہو سکا، ہم نے بندے کٹھے نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں کر سکے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک ہی گل ہے، فرمایا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بھاویں رہزن سن، کچھ بھی سن، بابا نے اپنی ویل چیئر کے پیچھے بن کے سب نوں نال لے گیا، اور جس مقام تو لے گیا ہے وہ تو پھر اللہ تو حبیب جان دینا۔ 1 کروڑ 70 لاکھ بندے سلامی دے کے بھیجیا، ایک کوئی چھوٹی سلامی نہیں، پوری دنیا میں ایڈا بڑا جنازہ نہیں ہویا، پوری تاریخ اسلامی کو نہیں جنازہ ہویا ایڈا بڑا۔
یہ دی جان تو بات دو بندے گواہی دیتے ہیں، تین بندے بھائی اچھا بندہ سی وہ جنتی ہے، یہ تو سارا جان گواہی دے تو وہ فرما گئے من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب۔ الم نشرح لك صدرك بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد ووالديه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات